حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک خوبصورت بات بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزراء میں سے ایک سیانے اور عقل مند وزیر کو اپنے پاس بلایا اور اس کے آگے ایک چھوٹی سی ٹوکری رکھی، کہا کہ یہ ٹوکری لے لو اور میرے باغ میں چلے جاؤ، اور میرے باغ کے 3 کیارے ہیں اور ان کو پھل لگے ہوئے ہیں، اور تم میرے باغ میں جاؤ اور پھلوں سے اس ٹوکری کو بھر کر لے آنا، اور ایسے پھل لے کے آنا جو مجھے پسند ہوں، اور اگر تم پھلوں سے ٹوکری کو بھر کر لے آئے اور پھل بھی ایسے جو مجھے پسند ہوں، تو پھر میں بادشاہ ہونے کے ناطے تجھے انعام و اکرام سے نوازوں گا، اور اگر تو ٹوکری بھر کر نہ لایا تو پھر تجھے شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور ساتھ یہ شرط عائد کی کہ میرے باغ کے جس کیارے سے تم ایک بار گزر کے چلے جاؤ، پھر واپس اس کیارے میں آنے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ اس جوان عقل مند وزیر نے اس ٹوکری کو اٹھایا اور سوچنے لگا کہ یہ تو چند منٹوں کا معاملہ ہے، ابھی جاؤں گا اور ٹوکری کو بھر کر میں واپس آ جاؤں گا اور بادشاہ سے بہت سارا انعام و اکرام پاؤں گا، اور لوگوں کے اندر مجھے جو عزت ملے گی وہ الگ ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ اس ٹوکری کو اٹھاتا ہے اور بادشاہ کے باغ میں چلا گیا۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس نے وہ باغ کے پہلے کیارے کے پھلوں کو دیکھا اور ان کو سونگھتا ہے تو چکھتا بھی ہے۔ پھل دیکھنے کو خوبصورت بھی تھے اور بہت ذائقے میں بھی اچھے تھے، تو اس نے اس پہلے کیارے سے پھل توڑنے تو چاہے، لیکن خیال آیا کہ بادشاہ نے بھیجا ہے تو یہ امتحان ہے، تو پہلے کیارے سے ہی ٹوکری بھر لوں، ممکن ہے اگلے کیارے کے پھل اس سے اچھے ہوں۔ یہ امید لے کر وہ پہلے کیارے کو چھوڑ کر دوسرے میں چلا گیا، اور جب دوسرے کیارے میں اس نے قدم رکھا تو دیکھا کہ دوسرے کیارے کے جو پھل تھے وہ پہلے کیارے کی بنسبت خوبصورت بھی زیادہ ہیں اور میٹھے بھی زیادہ ہیں۔ پھر ان کو دیکھتا ہے، توڑتا ہے، سونگھتا ہے، کھاتا ہے، جی چاہا کہ اس سے جلدی سے ٹوکری بھر لوں۔ پھر خیال آیا کہ اب وزن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، جب پہلے کیارے کی بنسبت دوسرے کے پھل خوبصورت بھی زیادہ نکلے اور میٹھے بھی زیادہ نکلے ہیں، تو یقیناً آخری کیارے کے پھل وہ اور بھی میٹھے ہوں گے اور بھی خوبصورت ہوں گے۔ تو سوچا کہ ٹوکری کو آخری کیارے سے بھر لیں گے اور بادشاہ سے انعام و اکرام حاصل کریں گے۔ یہ امید لگا کر اس نے پہلے 2 کیاروں سے ایک پھل بھی نہ توڑا اور خالی ٹوکری کو لے کر آخری کیارے تک پہنچا، باغ کے آخری حصے تک پہنچا، جس پہ اس کو بڑی امید تھی کہ اس میں بہت پھل ہوگا اور پہلے 2 کی بنسبت اس کا پھل زیادہ خوبصورت بھی ہوگا۔ لیکن جب وہ آخری کیارے میں پہنچا تو حضرت مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ایسی رہی کہ آخری کیارے کے اندر کسی ایک درخت کو کوئی ایک پھل بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ اب کبھی وہ اپنی ٹوکری کو دیکھ رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، واپس جا نہیں سکتا تھا۔ یہ بادشاہ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ایک کیارے سے گزر کر دوسرے میں چلے گئے تو واپس پہلے میں پلٹنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اب کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کبھی اس ٹوکری کو دیکھتا ہے، کبھی بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے کے حوالے سے سوچتا ہے کہ بادشاہ کیا کہے گا، تو میرے وزراء میں سیانا بھی تھا، عقل مند بھی تھا، اور صحت بھی تھی تیری اور طاقتور بھی تھا، میرے اتنے بڑے باغ سے تو اتنی چھوٹی سی ٹوکری نہ بھر کے لا سکا۔ اس بات پر سوچے جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی سوچ آتی ہے کہ لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، وہ شرمندگی الگ ہوگی۔ اسی سوچ اور فکر میں وہ ڈوبا ہوا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کر فرماتے ہیں، اے دوست، اس ٹوکری سے مراد تیری زندگی ہے، اور اس باغ سے مراد یہ دنیا کا مال و متاع ہے، اور اس باغ کے کیاروں سے مراد تیری زندگی کے 3 حصے ہیں، اور اس بادشاہ سے مراد خالق حقیقی تیرا رب ذوالجلال ہے۔ اس رب نے تجھے زندگی کی خوبصورت ٹوکری دی ہے اور اس دنیا کے جہان میں تجھے بھیج دیا، اور پھر تیری زندگی کو 3 حصوں پہ رکھ دیا، جس پہ بچپن بھی ہے اور پھر جوانی بھی ہے اور پھر بڑھاپا بھی ہے۔ یہ انسان جب اس دنیا پہ آیا تو پہلا حصہ تو اس شوق سے ہاتھ سے نکل گیا
کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹی عمر ہے، ابھی تو کمانے کی فکر ہی نہیں ہے، یہ سوچتے سوچتے بچپن سارا ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور پھر جوانی آتی ہے، اور جوانی کے اندر پھر بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں، ابھی تو کمائیں گے، پھر بیٹھ کر کھانا ہی تو ہے، ابھی تو یہ کھانے پینے کی عمر ہے، ابھی تو یہ کھیل کود کی عمر ہے، تو کبھی جناب بازاروں میں تو کبھی چوکوں پر، کبھی دنیا کے مال و متاع کی ہرس میں یہ جوانی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور خیال آتا ہے کہ بڑھاپا جب آئے گا تو پھر ہم مسجد میں، اور مسجد ہمارے لیے، لیکن اب بڑھاپے میں آ کر مسجد میں پہنچا تھا تو اب کبھی کمر ساتھ نہیں دے پا رہی کہ رکوع نہیں ہو پا رہا، جسم ساتھ نہیں دے رہا کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اعضائے بدنیاں ساتھ نہیں دے رہے کہ اس کے حضور زمین پر سجدہ کر لوں، اب نظر کی بصارت کمزور ہو گئی، دیکھ کر قرآن مجید بھی نہیں پڑھا جا رہا، جی تھا چلو کسی سے کچھ دین کی باتیں سن لوں، قوت سماعت کمزور ہونے لگی، اب کچھ باتیں سنائی دیتی ہیں تو آدھی سمجھ میں آتی ہیں تو آدھی سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ بڑھاپا زندگی کا ایک مشکل ترین سفر ہے۔